مسیح یسوع کے جلالی نام میں سب سننے والوں کی خدمت میں ڈیکن راشد خورشید سلام پیش کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک ویڈیو کا جواب دینے کے لیے اپنا بیان دے رہا ہوں، بلکہ خدا کے کلام کی باتیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے پاسٹر ندیم بشیر صاحب کی، اور انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بیان دیا۔ انہوں نے بائبل مقدس میں سے پہلا پطرس 3 باب کی 18 آیت کی تشریح بیان کی، اور انہوں نے اس میں بہت غلط نظریات متعارف کروائے۔ اسی طرح صرف پاسٹر ندیم بشیر صاحب نہیں، بلکہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کلام مقدس کی مختلف آیات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، جن میں پاسٹر حارث حسین صاحب بھی اسی نظریے پر قائم ہیں جو ندیم بشیر صاحب نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے قیدی روحوں میں منادی کی ہی نہیں، بلکہ اس آیت میں کچھ اور مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو میں شروع میں کہا کہ ہم انتہائی اہم سچائی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس ساری ویڈیو میں سیکھنے والی بات کرنے کی بجائے انہوں نے گمراہی کا نظریہ پیش کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عہد عتیق سے اس بات کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جو جسم ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، اور جس طرح ایوب اور زبور کی کتاب میں انہوں نے بیان کیا کہ جیسے جھیل کا پانی اترتا اور سوکھ جاتا ہے، اور پھر زبور کی کتاب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد کون خدا کی ستائش کرتا ہے یا کون سچائی کو بیان کرتا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح بھی مرے، اور خداوند یسوع مسیح منادی نہیں کر سکتے تھے اور خاک ہو گئے۔ تو یہی نظریہ انہوں نے بیان کیا، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ خداوند یسوع مسیح مرنے کے بعد ڈاکو سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا آج ہی، تو یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک ہی وقت میں فردوس میں بھی ہوں اور قیدی روحوں میں بھی منادی کر رہے ہوں۔ تو ہم آج اس پر بھی بات کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خداوند منادی کر رہے تھے تو یہ کیوں کر کہا کہ میں مر گیا تھا اور ابدالباد زندہ رہوں گا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اس آیت کی تشریح بیان کروں گا۔ پہلے میں ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہوں۔ جب ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح مرنے کے بعد کس طرح فردوس میں گئے، یا کس طرح ڈاکو سے کیا مرنے سے پہلے صلیب پر وعدہ کر رہے ہیں، جب ہم اس آیت کے یعنی مقدس لوکا کی انجیل 23 باب کی 43 آیت کے متن کو پڑھتے ہیں تو اس کے متن کے مطابق یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 2 ڈاکو صلیب پر مصلوب ہوئے، یعنی ایک دہنی اور دوسری بائیں طرف۔ صبح سے لے کر وہ تیسرے پہر تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ لٹکائے رہے جب تک کہ ان کی لاشیں اتاری نہ گئیں، لیکن صبح سے وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر لعن طعن کر رہے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کوئی بری بات نہ نکلی۔ یہ باتیں جو ہیں وہ ڈاکو بھی جانتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اب ان دونوں ڈاکوؤں میں سے ایک ان باتوں کو بڑے گہرے سے سوچتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، یہ روحانی بادشاہی کی بات کرتا ہے۔ اس نے تو خدا سے درخواست کی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو سمجھتے ہوئے وہ خداوند یسوع مسیح کو
سنجیدہ طریقے سے لیتا ہے اور جاننا چاہتا ہے، سیکھتا ہے اس کے متعلق اور اس پر ایمان لاتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی وہ سمجھ چکا ہے کہ یہ یسوع ایک دن اپنی بادشاہی میں آئے گا، تو اس وقت کی بابت ڈاکو درخواست کرتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع مسیح نے اس سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں اس وقت تجھے یاد کروں گا، بلکہ اس نے کہا کہ میں آج ہی تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جی ہاں، یہ متن میں یہی لکھا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے ابھی کے ابھی فردوس کی طرف لیے چلتا ہوں، یعنی مرنے کے فوراً بعد ہم دونوں فردوس میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی۔ اس سے وعدہ کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح، اس کو سچ کہنے کی بابت اس کو یقین دہانی کرتا ہے آج ہی کے دور میں، یعنی اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اس سے بات کر رہا ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی۔ تو کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تو آئے گا تب مجھے یاد کرنا، اس وقت کی بات نہیں، بلکہ میں ابھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح مرنے کے بعد قیدی روحوں میں گئے اور منادی کی، لیکن یہاں پر فردوس کی بابت ہے کہ اس سے وعدہ کر دیا کہ آج ہی میں تجھ سے پختہ وعدہ کرتا ہوں، یقیناً تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ خاک نہ ستائش کرے گی نہ سچائی بیان کرے گی۔ زبور 30 کی 9ویں آیت انہوں نے پیش کی پاسٹر ندیم بشیر صاحب نے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خداوند یسوع مسیح بھی ہماری طرح ہی ایک انسان تھے جو مرنے کے بعد خاک ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو کہتا ہے کہ یہ خاک ہے، وہ نہایت ہی اہم کا نہ حرکت کرتا ہے۔ زبور نویس نے کہا کہ جب میں گور میں جاؤں تو میری موت سے کیا فائدہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا خداوند گور میں جائے تو اس سے خدا کو کیا فائدہ، بلکہ وہ اپنی بابت کہہ رہا ہے۔ اس آیت کو انہوں نے غلط طریقے سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو اسے یہ کہتے ہیں کہ وہ عبدالآباد قائم ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بے عیب برہ ہے، اور یہاں تک کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی۔ دوسری طرف اسے خاک اور راکھ بھی کہہ رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ہڈی یا جسم کا کوئی اعضاء نہ توڑا گیا اور وہ خاک بن جائے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور جس کتاب سے یعنی زبور سے یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں، زبور نویس یہی بات خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھتا ہے۔ زبور 110 کی پہلی آیت میں کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ میرے دہنی طرف بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ داؤد تو خود اسے خداوند کہتا ہے، وہ کیوں کر اسے خاک لکھے گا یا اس کو راکھ کہے گا یا اس کی سچائی بیان کرنے سے انکار کرے گا، بلکہ داؤد اسے خداوند لکھتا ہے، آقا مانتا ہے۔ اور پہلے پطرس کی جو 3 باب کی 17، 18 اور 19 آیت ہے، اس کو میں مختصر بیان کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے یہاں پر اس کی تشریح کرتے ہوئے بھی خدا کے کلام کے ساتھ بددیانتی کی، اور ایک آیت جس کا واضح مفہوم بھی ملتا ہے، پڑھا جاتا ہے، آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو انہوں نے گمراہ کن عقیدے کے ذریعے سے اس کو غلط تشریح کے ساتھ اپنی مرضی کا مطلب نکال کر اس بات پر فکس کرنے کی کوشش کی کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے ہے، مرنے کے بعد قیدی روحوں میں نہیں گئی۔ آیت کو پڑھنا چاہوں گا۔ پہلا پطرس 3 باب کی 18 میں لکھا ہے کہ اس لیے مسیح نے یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ یہاں پر میں کچھ لفظوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے مسیح نے بھی راست باز نے
خداوند یسوع مسیح کے لیے یہاں پر لفظ راست باز آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح عام گناہگار کی طرح مرنے کے بعد خاک اور راکھ نہیں ہوئے، بلکہ وہ راست باز ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کوئی نیک نہیں بلکہ ایک، یعنی خدا۔ وہ خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو خداوند کے طور پر یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ کوئی نیک نہیں بلکہ ایک، یعنی خدا۔ تو اس نے ناراستوں کے لیے، یعنی سب انسانوں کے لیے، ان کے لیے بھی جو پہلے مر گئے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ میں یہاں پر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں پاسٹر ندیم بشیر صاحب کے لیے کہ بتائیے کہ جو خداوند یسوع مسیح سے پہلے مر گئے وہ کیوں کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی۔ جیسے سدوم اور عمورہ کے لوگ، آپ نے کہا کہ وہ مر گئے لیکن ان تک تعلیم پہنچی، ان تک نبیوں کا کلام پہنچا، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ان تک پہنچنا بھی باقی تھی۔ اسی طرح نوح کے وقت کے لوگ جو ہیں وہ بھی، نوح نے انہیں خدا کی طرف بلایا لیکن وہ نہیں آئے، لیکن خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے 3 دن تک مردوں میں منادی کی تب ان کی طرف رسائی ہوئی۔ اگر اس نظریے پر آپ قائم نہیں ہیں تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم پائے بغیر مر گئے ان کے ساتھ تو ایک ناانصافی ہو گئی۔ وہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خدا کا ہے؟ وہ ان سے کیوں کر باز پرس کی جائے گی کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا؟ افسیوں 4 باب کی 8 میں لکھا ہے کہ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یعنی افسیوں کے خط میں بھی یہی نظریہ بیان کیا کہ وہ جب عالم بالا پر چڑھا یعنی جی اٹھنے کے بعد تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، انہی قیدیوں کو جن میں جا کر اس نے منادی کی تھی، ان روحوں میں سے جو اس کے ساتھ اس قابل ہوئیں وہ ان کو ساتھ لے گیا۔ اور اسی آیت میں، پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا 18 آیت میں، تیسرے باب کی، پطرس کے تیسرے باب کی 18 میں، تو وہ جسم کے اعتبار سے مارا گیا۔ اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے لحاظ سے، جسم کے طور پر، جسمانی طور پر وہ مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ آپ نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ پہلے مری تھی روح اس کی جو بعد میں زندہ کی گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے اس کو گمانے کی کوشش کی ہے، اس آیت کو، ایسا نہیں ہے۔ وہ روح کے اعتبار سے زندہ رہا، اس کا یہ مطلب بنتا ہے زندہ کیا گیا، یعنی ان روحوں میں گیا وہ زندہ ہو کر۔ یہ نظریہ صرف ان 1-2 آیات کا نہیں بلکہ بائبل مقدس ایسے نظریات سے بری پڑی ہے۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے سے پہلے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بھی بنے اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی نجات کا سبب بنے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 10 باب، اس میں 15، 16 اور 17 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنی جان دینے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے یعنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں، اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں۔ یعنی اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح جسمانی حالت میں زندہ ہیں اور سبھی لوگ جن کو خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی اس کے ساتھ ہیں اور شاگرد بھی ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس بھیڑ خانہ کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ان کی بابت بھی بات کر رہے ہیں جن کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں ہیں، مجھے ان کو بھی لانا ہے۔
صرف یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی لانا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے ان کو بھی ضرور لانا ہے، وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر واضح طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ میری اور بھی بیڑے ہیں، یعنی جو مجھ سے پہلے مر چکے ہیں، ان قیدی روحوں کو بھی ضرور لانا ہے، ان کو بھی لے کے آنا ہے، اور وہ میری آواز سنیں گی، یعنی خداوند یسوع مسیح کی وہ آواز روحیں سنیں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح سب کو، یعنی جو گزرے ایام میں جو ہیں ان کو بھی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے مرنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کو توبہ کے لیے موقع تھا، وہ اس طور پر کہ خداوند یسوع مسیح ان کے پاس جا کر منادی کرنے گئے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب ان کو قیدیوں کو انعام دیا اور وہاں سے لے گئے، تب خداوند یسوع مسیح نے دوسرے لوگوں کے لیے وہاں پر جو رہ گئے ان کو خداوند یسوع مسیح تک رسائی ممکن نہیں، وہ انکاری لوگ ہیں، وہ قید میں رہے۔ آج بھی جو مرتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان رکھتا ہے وہ ان انعام یافتہ لوگوں میں چلا جاتا ہے، اور بیڑیں اور بکریاں علیحدہ علیحدہ ٹھہرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کے کلام سے ان باتوں کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں گے، اور باقی اور بھی بہت سارے دوستوں نے آپ کے ویڈیو کے بارے میں پوسٹیں کی ہوں گی، لیکن آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں، خدا کے کلام کی باتیں ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کو سنیں، سمجھیں، اور پبلک کے سامنے اگر آپ کی باتیں ہیں تو جو آپ کی بات کو رد کر کے سچائی پیش کر رہا ہے اس کو ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ خدا آپ کو بڑی